الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسولہ۔ تمام تعریف، تمام حمد و ثنا، ہر طرح کی پرشنسا، وندنا اور ارچنا ایک اکیلے اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے کہ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ ہر چیز اس کے کمال کا پردرشن ہے، چاہے زمین ہو یا آسمان، چاہے سورج ہو یا چاند، چاہے چمکتے ستارے ہو یا دمکتے جگنو ہو، چاہے سمندر ہو یا دریا، چاہے ہرے بھرے باغات ہو یا لہلہاتی کھیتیاں ہو، ان سب سادھنوں سے انسانوں کو ہر طرح کی نعمتیں دی اس نے۔ انسانوں کی ضرورت کی ہر چیز کو پیدا کیا، اس لیے اسی مالک کی تعریف، حمد و ثنا اور کبریائی ہونی چاہیے۔ ساری انسانیت کا مالک صرف وہی ایک اکیلا عبادت کے قابل ہے۔ ہم دیکھتے ہی ہیں اس کی قدرتیں اور کمالات کے نمونے ہر جگہ اور ہر چیز میں موجود ہیں۔ اطاعت ہو اس کی، حکم مانا جائے اس کا، اس لیے کہ اسی کی بادشاہت میں ہیں ہم لوگ، بندے ہیں ہم اس کے۔ اسی مالک کا حکم چلتا ہے زمین و آسمان میں، آکاش و پاتال میں، اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں بھی اسی کے حکم کی پابند ہے۔ وہ زمین کو حکم دے سکتا ہے کہ ہمیں سموچا نگل لے، آسمان سے بھی وہ ہم پر عذاب بھیج سکتا ہے، سمندر سے بھی ہمارے لیے سونامی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پچھلی قومیں جو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئیں، ان پر کوئی ایک طرح کا عذاب نہیں آیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہر ایک کو ہم نے اس کے کرتوت کے، اس کے گناہوں کے سبب پکڑا۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر ہم نے تیز آندھیاں بھیجی، کسی کو ہم نے اچانک بلاسٹ کر کے تباہ کر دیا، کسی کو ہم نے زمین کے نیچے دھسا کر برباد کر دیا، کسی کو ہم نے دریا میں غرق کر دیا۔ اور یہ سب اللہ کا ظلم ان پر نہیں تھا، بلکہ ان سزاؤں کے وہ مستحق ہو چکے تھے، ان گناہوں کے جو ان کے کالے کارناموں نے کیے تھے۔ اب اسی طرح کے پنشمنٹ اور عذاب ہم آج بھی دیکھتے ہیں دنیا کے کئی حصوں میں، لیکن ہم اس کو اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے اور اس سے ہم عبرت بھی نہیں حاصل کرتے۔ ساری کائنات اسی مالک کی پیدا کی ہوئی ہے۔ زمین اور آسمانوں میں کوئی بھی چیز پائی جاتی ہے، چاہے کण ہی کیوں نہ ہو یا ہمالیہ کی طرح وشال پہاڑ ہی کیوں نہ ہو، اسی ایک اکیلے مالک نے پیدا کیا ہے، اپنی ہی مرضی سے اور اپنے ہی ڈیزائن کے ساتھ۔ اور کائنات کی ہر مخلوق کو اس کے فنکشنز بھی امبائب کر دیے کہ ان کو زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کون سی ڈیوٹی انجام دینی ہے۔ وہ ایک اکیلا مالک ہے اور باقی سب اس کے بندے ہیں۔ یہی دین ہے جس کی تعلیم ہر نبی اور ہر پروفٹ اور ہر میسنجر نے اپنے اپنے زمانے میں دی، اور اسی قانون کو دل و دماغ سے تسلیم کر کے اپنے اعمال اور آچرن کو سدھارنے کا نام ہی دین ہے۔ سسٹم اینڈ وے آف لائف یہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، جنہیں ساری انسانیت کے لیے مالک کائنات نے اپنے پیغامات اور میسیج کو پہنچانے کے لیے آخری رسول اور آخری نبی اپوائنٹ کیا ہے۔ آج ہم قرآن شریف کی اس صورت شریفہ پر غور کرتے ہیں جو ہم سبھی لوگوں کو یاد ہے، اس لیے کہ ہماری نماز ہی اس صورت کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ وہ صورت جو ہم اپنی نمازوں میں پڑھنے کے باوجود اس کے مضامین سے اس طرح واقف نہیں ہیں جیسے ہمیں ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا کہ الالہ، دا گاڈ، اللہ کے اسم سے، اس کے لوگو سے، اس کے برانڈ سے، اس کی صفاتوں میں سے بے شمار جو صفاتیں ہیں اس میں سے دو صفاتوں کو ایمفسائز کرتے ہوئے کہ وہ انتہائی مہربان اور انتہائی رحم والا ہے۔
تمام پریزز، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، انتہائی رحمتوں والا، انتہائی مہربان، انصاف کے دن کا وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے۔ اے ہمارے مالک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو تیری ہی غلامی میں دیتے ہیں اور تجھ سے ہی ہر طرح کے استعان اور اسٹرینتھ اور مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ رب ہمارے، ہمیں چلا دیجئے، ہمیں ہدایت دیجئے صراط مستقیم کی طرف، جو موسٹ اسٹریٹ راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے اپنے انعامات کو نچھاور کیا، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا۔ آمین۔ اگر ہم اس صورت کو سمجھ پائیں تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمیں نماز کیوں پڑھائی جا رہی ہے اور رب تعالیٰ ہم سے کیا طلب کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں مگر یہ سمجھتے نہیں کہ اسے کیوں پڑھ رہے ہیں اور اس میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو پہلی صورت ہے یہ قرآن شریف کا فورورڈ ہے، اللہ کا آخری کلام جو اس نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جس کلام کو عربی زبان میں نازل فرمایا، جسے مسلسل 23 سال تک یہ نازل کرتے رہے اللہ تعالیٰ۔ اس انسانیت کے ہاتھوں اس قرآن شریف کو دیا، رہتی دنیا تک کہ انسانیت کے لیے کتاب ہدایت بنی رہے گی، اور اسی کی یہ پہلی صورت شریفہ ہے، سورہ الفاتحہ۔ اللہ کی کتاب کا یہ فورورڈ ہے، مقدمہ ہے۔ اس انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب اتاری ہے کہ ان کو گائیڈنس ملتا رہے اور ان کو پتہ ہو کہ ان کا انجام کیا ہوگا، کہ پیدا تو ہوئے اور چلے گئے، مقصد زندگی ان کو سمجھ میں نہیں آئے، ان کو اپنی حیات سمجھ میں نہ آئے، ان کو اپنی موت سمجھ میں نہ آئے، اور پھر موت کے بعد کیا معاملہ پیش آنے والا ہے وہ انسانیت کو اگر پتہ نہ ہو تو ایک طرح کی کمی رہ جاتی ہے ان کی تربیت اور ہدایت میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ پورا سسٹم اس طرح سے ہے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اس کے پروگرام میں، اس کی تخلیق میں، اس کی قدرتوں میں کوئی ایرر نہیں ہوتا۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے کتابیں نازل فرمائی، ہر دور میں نبی بھی مبعوث فرمائے، رسول مبعوث فرمائے، کتابیں نازل کی، مگر اس انسانیت کی ٹریجڈی یہ رہی کہ اللہ کی کتابوں کو مس کر گئے۔ پھر کرم ہوا اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر کہ رب تعالیٰ نے جو آخری کتاب نازل فرمائی اس کی حفاظت کا انتظام بھی خود ہی نے کیا، جس کے بارے میں 15 نمبر کی سورۃ شریفہ میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس نصیحت نامے کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب ہمارا اپروچ اس کتاب کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں اس سے گائیڈنس حاصل کرنا چاہیے، اس سے ہم ہدایت حاصل کریں تاکہ ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ یہ زندگی اگر ہماری سنور گئی تو انشاءاللہ دوسری زندگی میں جب ہم داخل ہوں گے اور جب موت کا وقت آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جانے والا ہے۔ اتنی زبردست بھوشیہ یا فیوچر کی بات بتاتی ہے یہ کتاب، وہ بھوشیہ جو کہیں سے پتہ نہیں لگ سکتا۔ یہ وہی بتا سکتا ہے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہماری اگلی زندگی کس طرح سے ہوگی۔ یہ بہت بڑا سوال ہے لیکن عام طور سے ہم اس پر دھیان نہیں دیتے۔ کل کیا ہوگا اس کی تو فکریں ہمیں بڑی رہتی ہیں، اس کے لیے ہمیں پلاننگز بھی کی جاتی ہے ہماری طرف سے، محنت بھی ہم کرتے ہیں، کوششیں بھی کرتے ہیں، اور ہم انویسٹمنٹس بھی بہت کرتے ہیں ہمارے آنے والے کل کی۔ لیکن ایک بڑا کل ہم پر آنے والا ہے، وہ کل ہوگا ہماری موت کے ساتھ۔ اس کل کی ہمیں فکر ہونی چاہیے اور اسی کل کی خاطر آج یہ کتاب پڑھ لی جائے، سمجھ لی جائے، اس پر عمل کر لیا جائے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے سسٹم کو فالو کرو۔ اللہ کو ہر بات کی وہ خبر ہوتی ہے جو تم کرتے ہو، تو اپنے آنے والے کل کے لیے کچھ آگے بھیجو جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بتایا، اس سسٹم کے تحت آگے بھیجو۔ ابھی جو سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی، اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے نمازوں میں شامل کر دیا۔ کوئی بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے پوری نہیں ہوتی۔ تو تقریباً یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ سنتیں اور نوافل پڑھنے کے بعد لگ بھگ 30 سے 35 رکعتیں ہوتی ہیں،
اور تقریباً 30 سے 35 بار ہم اس دعا کو رب تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ کتنی اہم دعا ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریف اس رب کے لیے جو رب العالمین ہے، ساری بڑائی کبریائی حمد اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا گاڈ ہے، جو انتہائی مہربان ہے، انتہائی رحم والا ہے۔ ہم میں سے کسی میں خوبیاں ہوں یا قابلیت ہو، خوبصورتی ہو، کچھ پروڈکٹیوٹی ہو یا کچھ صفاتیں ہوں، کچھ اور بھی کوالٹیز ہوں، یہ سب ہمیں رب تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں۔ فی الحال اگر میں زندہ ہوں اور آپ سے بات بھی کر رہا ہوں، لیکن اگر میں غور سے دیکھوں تو میری اپنی یہ زندگی میری نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جب وہ چھین لے گا تو آپ لوگوں میں سے کوئی مجھے بچا نہیں سکے گا۔ ساری دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی مجھے موت سے نہیں بچا سکے گی، اس لیے کہ میرے رب نے اسے قرآن میں فرما دیا ہے کہ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہاری تقدیر میں موت کو لکھ دیا ہے اور ہمارے فیصلے کو کوئی چیلنج تو کیا کوئی چینج بھی نہیں کر سکتا۔ سورہ فاتحہ میں جو ہم دعا مانگتے ہیں رب تعالیٰ سے، اسی دعا کی قبولیت میں رب تعالیٰ نے ہمیں پورا قرآن شریف نازل فرما دیا ہمارے لیے۔ جس ہدایت کو ہم مانگتے ہیں وہی ہدایت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھی ہے، جس کو پڑھ کر سمجھ کر اور عمل کر کے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کئی اینگل سے الگ الگ شان سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک ایسی دعا ہے وہ جو ہمارے خالق نے ہم کو سکھائی ہے کہ دعا کیسے کی جائے، رب سے مانگا کیسا جائے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی تعریف ہو، اس کی توصیف اور اس کی حمد اور اس کی سبحان بیان کی جائے، اور پھر اپنے عجز اور انکساری کو بیان کیا جائے، اپنی بے کسی بے قراری اپنی لاچاری کو سمجھا جائے، اور پھر اپنی مطلوبہ چیز کو پیش کیا جائے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا وہ مالک کہ ایک دن انصاف ہونے والا ہے، اور اس دن سچ اور جھوٹ، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب سامنے آ جائے گا۔ اتنی ساری مخلوق اس نے پیدا کی، اتنے سارے انسان اس نے پیدا کیے، اتنی ساری نعمتوں سے ہر انسان کو نوازا، ہر انسان کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، اور بچپن سے لے کر اس کی موت تک ساری سہولتیں اس کو مہیا کرائی۔ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس سے حساب لیا جائے۔ مالک یوم الدین ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن انسان کے ذہن کو کلیئر کر رہی ہے کہ دیکھ انصاف کا ایک دن مقرر ہے، ایک دن معین ہے، ایک دن طے ہے۔ یہ بالکل نہیں ہوگا کہ تو بچ جائے گا، کہ دنیا میں بے انصافی کی زندگی گزارے گا، ایسا چلنے والا نہیں۔ ایک دن تجھے عدالت عظمیٰ میں کھڑا ہونا ہے اور اپنے ہر ایکشن، ہر عمل کا، ہر ڈیڈ کا، ہر سوچ کے بارے میں حساب دینا ہے۔ اور اگر یہ حساب اور اکاؤنٹیبلٹی کا احساس پہلے سے انسان کے ذہن میں ہو کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ یہ سوچے گا کہ اب میری زندگی صحیح ڈگر پر چلنی چاہیے، اس لیے کہ مجھ پر ہر طرف سے کڑی نگرانی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ انصاف کا ایک دن مقرر ہے اور اس دن انصاف ہوگا ہی۔ بے انصافی اگر میں نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، منمانی کی ہے، بغاوت کی ہے، سرکشی کی ہے، فساد فی الارض کیا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، یا اس طرح کی جتنی بھی غلط حرکتیں کی ہیں، انصاف کے دن مجھے یا تو اس کی سزا ملے گی یا تو پھر مجھے اس کا پیمنٹ کرنا ہوگا۔ ہم کہیں سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھتے ہیں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے اور ہم بالکل فارمل ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی غلط حرکت ہم سے نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں دکھتا ہوتا ہے کہ سب چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ لیکن کیا ہمیں یہ احساس ہے کہ ہم اللہ کے ریکارڈ سسٹم میں فلی کیپچر ہو رہے ہیں ہمیشہ کے لیے، جب سے ہم پیدا ہوئے ہماری موت تک کے؟ اگلی آیت میں فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تیری غلامی کو ہم سویکار کرتے ہیں، اور تجھ سے ہی اسٹرینتھ چاہتے ہیں اپنے ہر معاملے میں۔ عبادت کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے معبود کے سامنے اپنی کیفیت کے ساتھ ایک انسان جھک جاتا ہے، سبمٹ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی غلامی میں ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں، اور ایاک نستعین، اور آپ ہی سے ہم استعان چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ اس پوری زندگی پر جب ہم غور کریں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہمارے رب نے ہر دور میں ہر موڑ پر ہماری مدد فرمائی۔ ماں کے شکم میں جب ہم تھے تب بھی اس نے ہماری مدد فرمائی، جب ہم دنیا میں آئے تو اس نے ہمیں بچپن میں ہمارے شفیق والدین کے ذریعے محبت اور ہماری فیملی کے ذریعے پروان چڑھایا،
پھر اس کے بعد ہر دور میں اسی کی مدد ہمیں مکمل ہوتی رہی. مصیبتیں تو آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، ہر آئٹم سے، ہر جگہ، ہر مرحلے میں اللہ تعالی ہماری مدد فرماتے ہیں. تبھی تو یہ ہماری زندگی کی گاڑی آگے چلتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ کے سوا کسی کی مدد کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. آپ نے اگر میری مدد کی تو میرے رب مجھے دنیا میں کسی بھی طاقت کی کوئی مدد کی کوئی ضرورت نہیں رہی، بلکہ دنیا تو کیا ساتوں آسمان میں بھی کسی کا محتاج میں نہیں رہوں گا اگر میرے رب آپ نے میری مدد فرما دی. پھر اہدنا الصراط المستقیم. اب یہاں جو حصہ آیا ہے وہ یہ ہے، پورے سورہ فاتحہ کا ایسنس ہے، اس کا مقصد ہے، اس کا جسٹ ہے. اس حصے میں آیا ہے کہ جو ہم دعا مانگنے والے ہیں کہ دعا مانگنے والے کو کیا چاہیے، یہ فکر مند کس چیز کے لیے ہے. یہاں دکھائی دے رہا ہے کہ ایک بندہ جو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اپنے رب کی تعریف کی اس نے اور اقرار کیا کہ انصاف کے دن کو اسے فیس کرنا ہے، اسے کھڑے رہنا ہے اپنے رب کے دربار میں. پھر وہ یہ بھی اقرار کر رہا ہے کہ وہ اپنے رب کا غلام ہے، اور یہ بھی وہ چاہ رہا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اور اس سے یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر اس کی گاڑی چلنے والی نہیں. یہاں پر اس نے اپنی درخواست کو رکھا، اپنی دعا رکھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے، ہمیں ہدایت دے دیجئے. اب یہ اتنا باشعور انسان ہے، اسے پتہ ہے کہ ہدایت ایک ایسی شے ہے جسے مجھے مانگنا ہوگا. بقیہ چیزیں جو دکھائی دیتی ہیں ہمیں اس دنیا میں، سارے انسانوں کو ان کا رزق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، وہ ان کو سپلائی ہو رہا ہے. اب کوئی مانے یا نہ مانے اللہ کو، کوئی مانگے یا نہ مانگے اللہ سے، تو سپلائی تو ہو رہا ہے. لیکن ایک ایسنشیل آئٹم ہے جو ہے وہ ہدایت ہے. پھر مجھے پتہ نہیں کہ میری زندگی کا یہ جہاز کہاں پرواز کر رہا ہے، اس کی سمت کہاں ہے، اس کی ہائٹ کتنی ہے. اس کے لیے مجھے ضروری ہے کہ آؤٹر سے بھی مجھے گائیڈنس فراہم ہو جائے، اور اس گائیڈنس کے بارے میں وہ اسی سے درخواست کرتا ہے جو اس کا رب ہے، جو اس کو پیدا کرنے والا ہے، جو اس کی ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور وہ اس کی موت اور حیات پر بھی قادر ہے، اور اسی سے درخواست کرتا رہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، رب میرے ہدایت دیجئے مجھے سیدھے راستے، اور اس راستے کی جو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں والا راستہ جن پر آپ نے اپنے انعام نچھاور کیے. وہ راستہ نہیں جو آپ کے غضب کو دعوت دے، آپ کی ناراضگی کا باعث بن جائے، اور ویسے لوگوں کا راستہ بھی نہیں جو راستہ چلتے چلتے کہیں ٹرن ہو گئے، کہیں ڈیویٹ ہو گئے، گمراہ ہو گئے. رب تعالیٰ آپ مجھے اسٹریٹ راستے پر چلا دیں، آمین. اب سوال یہ ہے کہ ہدایت کہاں سے ملے. میں نے ابھی اس سے پہلے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مجید ہمیں ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مجید ہدایت سے بھرپور ہمارے لیے نازل کر دیا ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ اسے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس پر عمل کرنا ہے، اور ہدایت حاصل کرنا ہے. میری یہ دعا ہونی چاہیے کہ میرے رب مجھے ہدایت عطا کر دیجئے. آپ کے لیے بھی میں یہی دعا کرتا ہوں، اور ایک شخص دن میں کئی بار اس صورت شریفہ کو اپنی نماز میں پڑھتا ہے. مجھے خیال ہونا چاہیے کہ مجھے ہدایت کی اتنی ضرورت ہے، ہدایت مجھے مانگنی ہوگی. اس ہدایت کے بعد یہ جو دعا ہمارے رب نے ہمیں سکھائی ہے، اس دعا کی قبولیت کا جو انداز ہے، اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے پورا قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل فرما دیا. اب ہم سوچیں کہ ہر جاندار کے لیے اللہ نے اس دنیا میں رزق پیدا فرمایا ہے. کسی جاندار کو بھی بیٹھے بیٹھے رزق نہیں مل جاتا، اسے نکلنا پڑتا ہے اور اسے محنت کرنا پڑتا ہے. اس کی ہمیں بھی کتاب ہدایت سے جڑنا ہوگا اور مقصد حاصل کرنا ہوگا ہدایت کا، اور اس پہ ہمیں محنت کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو قرآن شریف کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مکمل شفا عطا فرمائے. ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ رب انی بما انزلت الی من خیر فقیر. اے ہمارے رب، جو آپ اپنے بندوں کے لیے نازل فرمائے اس میں تو ہمیشہ خیر ہی خیر ہوتا ہے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ہم پریشانی اور مصیبت میں پھنس گئے ہیں اور آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. آپ کی طرف سے جو خیر نازل ہو ہم اس کے فقیر اور محتاج ہیں. رب ہمارے آپ ہی رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں، آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ
تعالی کریم ملک بر رؤوف الرحیم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.